بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بحران، وہ جنگ جو لڑی نہ گئی مگر جیتی گئی۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جنہیں بظاہر چھوٹا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ان کی گہرائی میں جایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں عظیم حکمت، بصیرت اور تدبر چھپا ہوا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے جسے غزوہ بحران کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی خونریز جنگ نہ تھی، لیکن اس نے دشمن کے حوصلے توڑ دیے اور مدینہ کی سلامتی کو ایک بار پھر محفوظ کر دیا۔ ایک ابھرتا ہوا خطرہ۔ یہ واقعہ 3 ہجری میں اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی سلیم مدینہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بنی سلیم ایک طاقتور قبیلہ تھا جو حجاز کے پہاڑی علاقوں میں آباد تھا۔ یہ قبیلہ پہلے بھی اسلام دشمنی میں سرگرم رہا تھا۔ اس بار انہوں نے چپکے مدینہ پر اغوار کی تیاری شروع کر دی تھی۔ نبی کریم نے جب یہ خطرہ محسوس کیا تو آپ نے اس کا فوری اور مؤثر جواب دینے کا فیصلہ کیا، مگر آپ نے جنگ کی دعوت نہیں دی بلکہ تدبر سے کام لیا۔ دشمن کو سرپرائز دینے کے لیے خود ان کی طرف پیش قدمی کی۔ لشکر کی تیاری اور روانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے، جنہوں نے ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دی تھی۔ یہ سفر مدینہ سے بحران کی طرف تھا، جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، حجاز کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ بنو سلیم کے زیر اثر تھا اور دشمن کی فوجی نقل و حرکت کا مرکز بن چکا تھا۔ سفر طویل اور مشکل تھا، راستے میں شدید گرمی، پانی کی قلت اور پہاڑی راستوں کی دشواریاں تھیں، مگر صحابہ کرام کا جوش و جذبہ قابل دید تھا۔ ان کا مقصد واضح تھا، اسلام کی حفاظت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ بحران کا علاقہ خاموش مگر خطرناک۔ جب لشکر بحران پہنچا تو وہاں کا ماحول ایک خاموش طوفان کی مانند تھا۔ دشمن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ان کی موجودگی کا احساس ہر طرف محسوس ہو رہا تھا۔ قبیلہ بنی سلیم کو جب یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ پہاڑوں میں چھپ گئے اور مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول اللہ کی قیادت میں آنے والا لشکر شکست ناپذیر ہوتا ہے۔ قیام بحران، حکمت اور تدبر کی روشنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحران میں چند دن قیام فرمایا۔ یہ قیام صرف دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہاں کے قبائل سے تعلقات کو بھی بہتر بنانے کا موقع تھا۔ آپ نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور مقامی لوگوں کو پیغام امن دیا۔ اگر کسی جنگ کی نوبت نہ آئی، مگر آپ کی موجودگی نے وہ کام کر دیا جو تلواریں بھی نہ کر سکتی۔ دشمن کے دلوں میں خوف اور مسلمانوں کے دلوں میں سکون پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، بصیرت اور فہم۔ غزوہ بحران ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم کی قیادت صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ نے نفسیاتی جنگ، حکمت عملی اور سیاسی بصیرت کے ذریعے دشمن کو بار بار شکست دی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ امن قائم رکھنے کے لیے حکمت، جرات اور بروقت فیصلہ کتنا ضروری ہے۔ سبق آموز نکات۔ پیش قدمی کی حکمت۔ دشمن پر حملہ کرنے کے بجائے اس کے منصوبے کو ابتدا میں ہی ناکام بنا دینا ایک بڑی کامیابی ہے۔ قیادت کا مطلب صرف لڑنا نہیں، بچانا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو بچانے کے لیے بحران کی طرف سفر کیا، بغیر کسی جنگ کے ایک بڑے خطرے کو ٹال دیا۔
دشمن کو اس کے گھر میں خوف زدہ کرنا، دشمن کو میدان میں آنے سے پہلے ہی مرعوب کر دینا اسلام کی دفاعی حکمت عملی کا عظیم نمونہ ہے۔ امن کی کوشش اسلام کو بنیادی پیغام، اگرچہ لشکر گیا مگر مقصد جنگ نہیں بلکہ امن کا پیغام تھا۔ صحابہ کا جذبہ اور وفاداری، 300 کے قریب صحابہ کرام بغیر کسی شکوے کے طویل سفر پر روانہ ہوئے، صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے۔ نتیجہ ایک خاموش فتح۔ غزوہ بحران ایک ایسی جنگ تھی جو لڑی نہ گئی مگر جیت لی گئی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر کامیابی تلوار کے وار سے نہیں، بعض اوقات حکمت، بروقت فیصلہ اور قیادت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے فیصلے بروقت اور بصیرت سے لیں تو بڑی بڑی جنگوں کو بغیر خون بہائے جیتا جا سکتا ہے۔ اختتامیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں صرف جہاد نہیں، امن، حکمت اور صبر بھی ہے۔ آئیے ہم بھی اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام سراپا رحمت ہے، حکمت ہے اور امن کا دین ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔